اگلی آیت ہے اگلی صورت ہے سورۃ الشمس. اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں بیان فرما کر یہ ذکر کیا کہ انسان وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. اس لفظ پہ غور فرمائیے گا, تلاها, تلاوت کا لفظ اسی سے بنا. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم جب کہ اس کے پیچھے پیچھے آئے. تو تلاوت کا اصل مفہوم ہے پیچھے پیچھے آنا. یہی اس پورے ماہ مبارک میں اللہ کے فضل سے کیوں ٹی وی پر ہم نے کوشش کی ہے دورے ترجمہ قرآن میں پتہ تو چلے کہ اللہ کیا چاہتا ہے, معلوم تو ہمیں کرنا کیا ہے, تب پیچھے پیچھے آئیں گے نا. اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں. تلاوت اصل کیا ہے؟ قرآن کے پیچھے پیچھے آنا, اس کو فالو کرنا. سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو مزید اس کی توفیق عطا فرمائے. والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها, اور چاند کی قسم جب کہ اس سورج کے پیچھے پیچھے آئے. اور ایک اور بات بھی ہے نا, سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ, چاند کی روشنی کیا ہے؟ اپنی نہیں ہے, وہ سورج کی روشنی کا ریفلیکشن ہے. والنہار اذا جلاها, اور دن کی قسم جب کہ اللہ اسے روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها, اور رات کی تاریکی کی قسم جب کہ وہ اسے ڈھانپ دے. والسماء وما بناها, اور قسم آسمان کی اور اس کی جس اللہ نے اسے بنایا. والارض وما طحاها, اور زمین کی قسم اور جس اللہ نے اسے پھیلایا. ونفس وما سواها, اور انسان کی قسم اور جس رب نے اسے درست کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, پھر اسے گناہ کی اور تقوی کی سمجھ عطا کر دی. اللہ اکبر. انسان مکلف ہستی, جنات بھی ہیں مکلف, ذمہ دار, دونوں صلاحیت اللہ نے دی, نیکی کی بھی اور بدی کی بھی. یہی بات سورہ دہر آیت نمبر 3 میں ہے, چاہے شکر گزار بنو چاہے تو ناشکرے بنو. اور اللہ کا قانون بار بار ہم پڑھ کر آئے. سورہ شورا آیت نمبر 13 جس میں طلب ہوگی ہدایت کی, اللہ ہدایت دے گا. اور سورہ صف آیت نمبر 5 جو خود ٹیڑھا ہونا چاہے گا اللہ اس کو گمراہی پہ لگا دے گا. استغفر اللہ. تو اب اسی میں امتحان ہے, جہاں تم جانا چاہو گے اللہ اسی پہ چلا دے گا. یہ بات سورۃ اللیل اگلی سورت میں بھی آئے گی انشاءاللہ. تو دونوں صلاحیت انسان کو دی, گناہ کی بھی اور تقوی کی بھی. قد افلح من زکاہا, یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اس نفس کو پاک کر لیا, اس کا تزکیہ کر لیا. وقد خاب من دساہا, اور یقیناً ناکام ہوا وہ جس نے اسے خاک میں ملا دیا. اس نفس کو قابو میں رکھنا اور نفس کی بات نہ ماننا, رب کی بات ماننا, بدی سے بچنا, نیکی میں آگے بڑھنا, اس روح کو گناہوں کی نحوست سے آلودہ نہ ہونے دینا اور نیکی میں پروان چڑھتے چلے جانا, یہ نفس کا تزکیہ ہے. جو یہ کرے وہ کامیاب اور جو یہ نہ کرے وہ ناکام. اب ناکام لوگوں میں سے قوم سمود کا ذکر. کذبت ثمود بطغواہا, قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا, جبکہ ایک بدبخت کھڑا ہوا ان میں سے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا, تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پینے کی باری مقرر ہے. تو وہ جو بدبخت کھڑا ہوا تھا اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا اس اونٹنی کو. فکذبوہ, پھر ان لوگوں نے انہیں یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا. فعقروہا, اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر ڈالا. ایک نے کاٹا ٹانگوں کو لیکن پوری قوم کی تائید تھی, ساری قوم مجرم قرار دی گئی. خاموش رہنا بھی جرم ہے, مجرم کے سامنے خاموش رہنا, جرم کی نفی نہ کرنا بھی جرم ہے, اور خاموش تائید اگر کی تو پوری قوم سرکش, اس پر اللہ کا عذاب آیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا, پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت مسلط کر دی, پھر انہیں برابر کر دیا, برباد کر ڈالا. ولا یخاف عقباہا, اور اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام سے کوئی ڈر نہیں تھا. یہ جملہ کبھی آپ بات میں پڑھیے گا, تھوڑا عجیب لگے گا. اللہ کو کوئی خوف ہو سکتا ہے کسی کا؟ ظالم لوگ جو پچھلی کتابوں کے ماننے والے تھے نا, انہوں نے تحریف کی کتابوں میں اور یہ تک لکھ دیا کہ اس قوم کو عذاب دینے کے بعد اللہ کو ڈر آیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ نے آخری کلام جو قیامت تک محفوظ ہے واضح فرما دیا, ولا یخاف عقباہا, اور اللہ تعالیٰ کو ان کے انجام سے کوئی خوف نہ ہوا.